बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिप्रेशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दुनिया में तकरीबन 10% पॉपुलेशन और एक अंदाजे के मुताबिक हर 4 में से एक शख्स डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन फिर भी इसको बीमारी नहीं समझा जाता। और इसकी वजह ये है कि हमारे नज़दीक बीमारी वो है जो कि नज़र आ जाए और जहनी अजियत, नफ्सियाती तकलीफ़ नज़र नहीं आती। और वो लोग जो कि इसको बीमारी समझते भी हैं, वो डॉक्टर के पास इसके इलाज के लिए जाना नहीं चाहते, इसका इजहार नहीं करना चाहते, इसके मुतालिक बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका ख्याल ये होता है कि तमाम उम्र के लिए उन पर एक नफ्सियाती मरीज़ का टैग लग जाएगा, लोग उन्हें पागल समझेंगे और उनकी आदत को इसका वजह और इसका रीज़न करार दिया जाएगा। सो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिप्रेशन के हवाले से, क्योंकि डिप्रेशन का मर्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे मुल्क में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस तरह कि मैंने अभी बताया। सो वी वांट टू डिस्कस कि इसकी रूट कॉज क्या है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इससे बचा कैसे जा सकता है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज, ये बहुत ही जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं और पिम्स हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं सिद्रा अख्तर, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। जी सर, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डिप्रेशन है क्या, और क्या ये वाकई सोच का मसला है या फिर ये एक बीमारी है? जिस कॉन्टेक्स्ट में हम आज बात कर रहे हैं, हम तो बीमारी के हवाले से बात कर रहे हैं। नॉर्मल इंसान का मूड जो है ऊपर नीचे होता रहता है, कभी एक दिन ख़राब होता है, कभी दूसरे दिन ठीक होता है, कभी खुशबाश होता है। लेकिन जब हम डिप्रेशन एज अ बीमारी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि वो कुछ दिन से कम से कम 2 हफ्ते से उसका मूड जो है वो अफसरदी की तरफ या लो साइड पे रहता है, यानी उसे खफा रहता है, उसका दिल कुछ करने को नहीं करता, वो किनारा कशी इख्तियार कर लेता है, वो किसी काम में दिल नहीं लगता, उसके अंदर एनर्जी नहीं होती। तो ये बहुत सारे अलामात का मजमूआ है जिसको हम डिप्रेशन बतौर भी बीमारी कहते हैं। तो एक कट ऑफ पॉइंट तो ये है कि एक इंसान है, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, काम कर रहा है, फैमिली से इंटरेक्ट कर रहा है, खाना खा पी रहा है ठीक से, हर चीज़ नॉर्मल जा रही है, लेकिन एकदम उसकी लाइफ में तब्दीली आती है। तो वो एकदम चेंज हो जाती है, तो वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर सकता, उसकी काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, उसकी सोशल इंट्रैक्शंस कम हो जाती हैं। तो वो अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा रहें तो हम उसको एक बीमारी कहते हैं, जिसको डिप्रेशन, जिसका हम आज जिक्र करें। बहुत अच्छा किया कि आपने बता दिया कि ये नहीं है कि आप एक दिन उठे और आपको अफसरदगी हो रही है तो आप कहें कि मुझे डिप्रेशन है, यानी देयर इज़ अ टाइम लिमिट। और आपने कहा 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर उसमें हो जाए। ठीक सर, ये सिम्टम्स आपने बताए तो ये तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह के थॉट के सिम्टम्स हैं, जिस तरह के अफसरदगी है, या मैं कुछ करना नहीं चाहता, या मुझे थकन हो रही है तो आई डोंट वांट टू गो आउट। तो क्या कोई बॉडी पे भी इसके असरात होते हैं डिप्रेशन के? बिल्कुल। जो जदीद तहकीक है उसने तो वाज़े दिखा दिया है कि आपके ब्रेन में चेंजेस आते हैं, कुछ हिस्सों में ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कम हो जाती है। ये तो जो जदीद स्कैनिंग होती है ब्रेन की, उन्होंने साफ बता दिया है कि जो ये मूड डिसऑर्डर है वो उसके अंदर जहन के और मगज़ के अंदर इंसान की ब्रेन में काफ़ी सीरियस चेंजेस आते हैं, और उसकी वजह से वो उसके अंदर तब्दीली आती है और उसकी सोच तब्दील हो जाती है, और सोच जो है वो नेगेटिव साइड पे यानी मनफी तरफ चली जाती है। तो वो हर चीज़ को नेगेटिविटी में देखता है, हर चीज़ के पहलू को नेगेटिविटी में देखता है। अगर वो फ्यूचर का सोचता है तो उसे बुरे ख्यालात आते हैं, मायूसी के ख्यालात आते हैं। अगर अपने हाल के मुतालिक सोचता है तो वो समझता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो एक नाकाम इंसान है, और बहुत नेगेटिव हो जाए तो वो सुसाइड तरफ भी सोच भी आ सकती है। तो सर कोई थकन भी होती है इसके साथ, या एपेटाइट चेंज यानी ज़्यादा भूख का लगना, कम लगना, नींद डिस्टर्ब हो जाना? बहुत सारे अलामात हैं इसमें। नींद इंसान की भी उड़ जाती है, और ख़ास तौर पे जो नींद का आखिरी हिस्सा होता है उसमें वो सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हैं, अपने नॉर्मल रूटीन से 1 घंटा पहले उठना शुरू कर देता है, या 2 घंटे पहले उठना शुरू कर देता है। इसके अलावा उसकी एपेटाइट चली जाती है, उसके वज़न में कम भी हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस होता है, लेकिन 30% में वज़न ज़्यादा भी हो सकता है और वो ज़्यादा खा पी भी सकता है। और कुछ लोगों को नींद भी ज़्यादा आ सकती है? जी, कुछ लोगों को नींद भी ज़्यादा आ जाती है, हाइपरसोमनिया भी हो सकता है। अच्छा। और उसके अलावा वो जिस्मानी तकलीफ़ों की, उसकी जो बीमारियां ऑलरेडी होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, उनकी तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, वो दर्द और सर दर्द और इस तरह की चीज़ों की ज़्यादा कंप्लेन भी करता है, और जनरली उसकी जो आउटलुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये वो फ्रेश इंसान नहीं रहता,
बल्कि एक थका हुआ मायूस इंसान बन जाता है. अच्छा, यानी पहले वो बिल्कुल ठीक होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मायूस हो जाता है, डिप्रेस्ड होता है और फ्यूचर के बारे में भी उसको नेगेटिव थॉट्स वगैरह जी आ रही बिल्कुल होती हैं. बिल्कुल. ठीक. अच्छा सिद्रा, बच्चों में अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो उनमें क्या अलामात होती हैं? अगर कोई बच्चा डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो पेरेंट्स को किस तरह से पता चलेगा? बिल्कुल डॉक्टर शुमाइला, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि डिप्रेशन बेसिकली है क्या. जो इलामात बड़ों की हैं वही इलामात मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चों के अंदर भी देखते हैं कि बच्चे आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं और विड्रॉल की तरफ चले जाते हैं, जिसमें सोशल विड्रॉल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और इसी तरीके से उनके स्लीप के और उनके एपेटाइट के पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और उनके इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो हैं वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं. और आजकल जो बच्चे स्पेशली जो टीन एज हैं की एज रेंज में हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हम डिप्रेशन देख रहे हैं, क्योंकि उनकी साइकिक एनर्जीज़ जो हैं वो गैजेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर वो फिज़िकल एक्टिविटी उनकी कोई है नहीं, और सोशली भी वो इतनी ज़्यादा उनकी ना ही तो कम्युनिकेशन है और ना ही इंटरेक्शन है, जिसकी बुनियाद पर वो ज़हनी तौर पर पहले तनाव का शिकार होते हैं, दबाव का शिकार होते हैं, और फिर अफसरदगी और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं. पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हम हर किसी को डायग्नोस करने बैठ जाते हैं कि इसको डिप्रेशन है. डिप्रेशन की कुछ कैटेगरीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर. जो स्वेयर कैटेगरी है वहाँ पर उस मरीज़ के अंदर खुदकुशी के ख्यालात आना या खुदकुशी की प्लानिंग करना, जब एक मरीज़ इस हालत तक पहुँच जाए तो इसका मतलब है कि उसे अब बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है और प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है. स्वेयर कैटेगरी के मरीज़ को हमेशा साइकेट्रिस्ट, जैसे प्रोफेसर साहब हैं, वो लोग देखते हैं, क्योंकि मेडिसिन के अलावा उसको हम नहीं ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी पे हम उनको साइकोथेरेपीज़ दे सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं और हम उनके मसले का हल जो है वो निकाल सकते हैं. राइट. बहुत अच्छा आपने बताया कि साइकियाट्रिस्ट का क्या रोल है और साइकोलॉजिस्ट का जो है उनकी हेल्प करते हैं. थोड़ा जी सा सर. मैं बच्चों के हवाले से आपको समझा श्योर. दूं. बच्चे जो हैं वो अपनी उस लेवल तक उस तरह का इजहार नहीं करते जिस तरह बड़ों के. उनके अंदर जो ज़्यादा तकलीफ होती है वो जिस्मानी तकलीफ की होती है. पेट में दर्द है, सर में दर्द है, इस तरह की तकलीफ का इजहार डिप्रेशन में ज़्यादा करते हैं. दूसरे नंबर पे आता है स्कूल रिफ्यूज़ल, यानी स्कूल जाने से इनकार करते हैं. और तीसरे नंबर पे आता है इरिटेबिलिटी, यानी चिड़चिड़ापन. तो ये तीन मेन अलामात हैं जो बच्चों में ज़्यादा पाई जाती हैं डिप्रेशन की. सही. तो वो लड़ते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है. इस तरह का वो उनका इजहार जो डिप्रेशन के बारे में, के पास वो उनको जरूर लेके जाएं, क्योंकि ताकि पता चल सके कि उनको क्या प्रॉब्लम है. अच्छा सर, ये इतना ज़्यादा डिप्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, या फिर ये जो एक रैट रेस लगी हुई है कि सबसे आगे हम होना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करना चाहते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ऑल दिस? आई थिंक ओवरऑल जो उसकी जैसे जैसे लाइफ कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, ओवर क्राउडिंग हो रही है, हर शोबे में बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, हर एक को जुस्तजू होती है कि वो कामयाब इंसान बने. तो वो प्रेशर्स हैं. साथ ही साथ हमारे जो पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पहले जो सोसाइटी थी वो फैमिली ओरिएंटेड होती थी. अब लोग बच्चे अलहदा हो जाते हैं, पेरेंट्स अलहदा हो जाते हैं, पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं, लोग बच्चों को बाहर भेज देते हैं. जो एफ्लुएंट फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज देती हैं और यहाँ पे फिर वो सारी बुढ़ापा उनका तन्हाई का शिकार हो जाते हैं. और फिर वो बच्चों की और वालिदैन की वो इंटरेक्शन नहीं रही जो पहले थी. एक सपोर्ट सिस्टम जो था वो कोलैप्स होता जा रहा है. आपने बहुत अच्छी बात की कि पहले एक सपोर्ट सिस्टम था, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो था, प्रोटेक्ट करता था थी. जी. ठीक. तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बिखर रही है. अच्छा. और साथ ही साथ लाइफ में पेचीदगियाँ, कम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा आ रही हैं. फिर अगर हम मीडिया के हवाले से बात करें तो आप टीवी ऑन करें, ख़बरें देखें तो 90% ख़बरें नेगेटिव होती हैं. वो और इंसान को परेशान कर देती हैं. बिल्कुल. फिर दूसरी जो एक और वजह है कि हमारे लोगों ने ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहना शुरू कर दिया है. तो जैसे जैसे 60 के ऊपर जाते हैं आपकी लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. आप मायूसी का शिकार हो जाते हैं, आप आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं. इसमें जेनेटिक्स का भी कोई रोल जी, है? जिस तरह अगर माँ बाप डिप्रेस्ड हैं तो क्या ज़रूरी है कि बच्चा भी डिप्रेस्ड होगा? ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक. एक फैमिली में अगर एक डिप्रेशन का मरीज़ है तो उसके रिश्तेदार, जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, जिनको हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कहते हैं, यानी भाई बहन, माँ बाप, बच्चे,
ان میں ڈپریشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو ہو, لیکن چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اوروں کی نسبت جن کی فیملی میں ڈپریشن نہ ہو. اچھا سدرا, اگر سیلف ہسٹری ہے کسی کی, یعنی آپ کو ایک دفعہ ڈپریشن ہو چکا ہے, تو کیا پھر آپ کے چانسز اس میں بھی بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن دوبارہ ہوگا؟ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہم ایک ماڈل کو فالو کرتے ہیں جسے بولتے ہیں بایو سائیکو سوشل ماڈل. اس میں ہم 3 ڈائمنشنس کو لازمی دیکھتے ہیں, جس میں بایولوجیکل پرسپیکٹیو کو ہم لازمی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جینیٹکس کا کیا رول ہے, اور پھر سائیکولوجیکل اس کی پرسنالٹی کیا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اس کا بیہیویئر کیا ہے, اور پھر سوشل اس کا پیئر پریشر کیا ہے, وہ کس سوسائٹی کے اندر موو کر رہا ہے, اس کا سوشو اکنامک اسٹیٹس کیا ہے. یہ تینوں فیکٹرز جب ملتے ہیں اور اگر ان کا نیگیٹو امپیکٹ چلا جائے کسی بھی شخص کے اوپر, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ زیادہ ڈپریشن کی طرف چلے جا سکتے ہیں. اور اگر ایک انسان کی ہسٹری ہے کہ وہ پاسٹ میں ڈپریشن کا شکار رہا ہے, تو یہ پروبیبلٹی ضرور ہے کہ وہ اس کے اندر کوپنگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ویک ہیں, اور وہ ان فیوچر اگر وہ کسی بھی قسم کا ٹراما کا یا اسٹریس کا سامنا کرنا پڑے گا تو شاید وہ دوبارہ جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی ایک پروبیبلٹی ہے, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کوپنگ جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو سیکھ بھی جاتے ہیں, اور وہ اپنے حالات کا مقابلہ کرنا جان جاتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے پاس کہنا چاہیے کہ جو ریشو ہے وہ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی فکس اینڈ فائنل ہے. اس میں آپ کی پرسنالٹی بہت میٹر کرتی ہے, آپ کا انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے, اور آپ کی جینیٹکس بہت میٹر کرتی ہے, بہت سارے فیکٹرز. بالکل. اور پھر اس کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص ان فیوچر جائے گا, کیونکہ پاکستان میں جو ڈپریشن زیادہ تر جن لوگوں میں ہو رہا ہے وہ آج کل ڈائیورس کی بہت اہم وجہ ہے. ہاں, میں ڈیورس کی بات کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ آج کل ڈیورس ریٹ کافی ہائی ہے. بالکل. تو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب بہت سارے پیرنٹس ڈیورس اس لیے نہیں لیتے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ امپیکٹ ہوگا, لیکن جب وہ روز ایوری ڈے بیسس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی تو بچہ امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے اس طرح کے پیرنٹس کو؟ دیکھیں, جو گھر ہے, جیسے ابھی پروفیسر صاحب بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ایک یونٹ ہے, اور جب اس یونٹ کے اندر اس جو اسٹرکچر کے اندر کہیں پہ بھی کوئی بھی ایسا پرابلم آئے گا تو اس میں سب لوگ سفر کریں گے. اس میں ہسبینڈ بھی سفر کرے گا, فادر بھی سفر کرے گا, بچہ بھی سفر کرے گا, اور اس سے جڑے سب لوگ سفر کریں گے. اور ڈائیورس ریشو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے, تو اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے ہیں. شوہر کے پاس بیوی کو سننے کا ٹائم نہیں ہے, بیوی کے پاس شوہر کو سننے کا ٹائم نہیں ہے, بچے کو ہمارے پاس دینے کے لیے کوالٹی ٹائم نہیں ہے. ہم میئر کر رہے ہیں کوانٹٹی میں کہ میں نے 1 گھنٹہ دیا, لیکن اس 1 گھنٹے میں شاید ہم 50 منٹ اپنے موبائل فون پر بزی رہے, یا ہم نے اس کی بات کو سنا نہیں. اب ڈپریشن کے اندر ہم سائیکالوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ کتھارسس کا بہت زیادہ رول ہے, کہ وینٹیلیشن آف فیلنگس, اپنی فیلنگس کو وینٹیلیٹ کریں. کمیونیکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو نیگیٹو فیل کر رہے ہیں کسی کے بارے میں, یا آپ کی کچھ ازمپشنس ہیں کسی کے بارے میں, تو اس کو شیئر لازمی کریں, اسے اپنے دل میں مت رکھیں. وہ آپ کو ڈپریشن کی طرف یا اسٹریس کی طرف یا انزائٹی کی طرف لے جائے گی. جب تک آپ اس کو شیئر نہیں کریں گے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں شیئر کر سکتے ہیں, تو پھر آپ پروفیشنل ہیلپ کی طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ نان ججمنٹل ہیں. ہم پاکستان میں بہت سے لوگ اس لیے نہیں شیئر کرتے کہ انہیں لگتا ہے کہ اس کو بتا دیا تو اس کے پاس میرا کمزوری چلی جائے گی, یا لوگ کیا کہیں گے, وہ ایک اسٹگما ہے, ایک ٹیبو ہے, تو ہم لوگ اس کو چھپاتے ہیں. اور جب تک ہم اس کو چھپاتے رہیں گے, جب تک ہم اس کو فیس نہیں ہوگا. بالکل. اچھا ڈاکٹر رضوان, کیا سیزنل ویریشنز بھی ہوتی ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سردیوں میں زیادہ ڈپریس فیل کرتے ہیں, تو کیا وہ بھی ڈپریشن کی ایک فارم ہے, اور کیا وہ بھی ایک بیماری ہے؟ جی بالکل. اس کے پہلے تو میں تھوڑا سا یہ بات کر لوں کہ جو آپ نے ڈائیورس کی بات کی وہ لائف ایونٹ ہے. لائف میں جو ایونٹس ہوتی ہیں ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے کہ یہ لائف ایونٹ ہوئی ہے تو اس کی آپ اتنی ویلیو ہے اور یہ اتنا ڈپریشن کر سکتی ہے. سو اس میں جس طرح جاب سے چھٹی ہو جائے کسی کی, یا شہر تبدیل کرنا پڑے, یا کسی کی پیرنٹ کی ڈیتھ ہو جائے, تو اس میں ڈائیورس بڑے ہائی لیول پہ آتا ہے. اور ڈائیورس جب آپ بات کرتے ہیں تو, اور ہمارے معاشرے میں تو اس کا بہت بڑا سٹگما کے علاوہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈائیورس جو ہے وہ ایک دن کی کہانی نہیں ہوتی, وہ پچھلے 5-10 سال کی کہانی ہوتی ہے, جس میں گھر میں بہت سٹریس چل رہا ہوتا ہے, اور وہ سارا آپس میں پیرنٹس تو محسوس کرتے ہیں لیکن بچوں پر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. تو وہ اس کا نیٹ رزلٹ ہوتا ہے کہ ڈائیورس ہو کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں. اور ہمارے معاشرے میں اس کی مغرب کے مقابلے میں زیادہ اہمیت ہے, بیکاز ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے. جہاں تک آپ نے سیزنز کی بات کی ہے, تو سیزنز کا تعلق ڈپریشن سے لائٹ سے ہے.
تو جتنی کم لائٹ ہوگی, سردی کا موسم ہوگا, اتنا زیادہ چانسز ڈپریشن کے ہونے کے زیادہ ہیں. جس طرح اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, سویڈن, ناروے, ڈنمارک ہیں, وہاں پہ ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ وہ ڈپریشن کے لیے لائٹ لیمپ لگا کے رکھتے ہیں, لائٹ تھیراپی یوز کرتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے بھی سیزنل ویریشن ہوتی ہے. اور دوسرے کیس میں ایک خاص کیٹیگری ہے ڈپریشن کی جس کو سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو گرمیوں میں, کچھ لوگوں کو سردیوں میں ڈپریشن ہو جاتا ہے. یہ ان کا پیٹرن ہی ایسا ہوتا ہے. تو اس میں سارکیڈین ردم جو آپ کی سلیپ ویک سائیکل ہے اس میں چینجز آتی ہے, تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر, اور وہ بھی ایک کیٹیگری علیحدہ سے ہے. اچھا سر, ڈپریشن کے وہ کون سے فیچرز ہیں جو کہ خطرے کی گھنٹی ہیں, یعنی اگر وہ سمٹمز آ جائیں تو آپ کو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اکیلے ہی یہ جنگ لڑتے رہتے ہیں اینڈ دے اینڈ اپ ڈوئنگ سوئسائڈ. تو بالکل ایبسلیٹلی, سوسائڈ تو بہت سیریس بات ہے, بہت دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. آپ کے ارد گرد میں جو ماحول میں اگر لوگ آپ کو دیکھیں کہ آپ اس طرح نہیں ہیں جیسے پہلے تھے, گپ شپ لگاتے تھے, باہر جاتے تھے, ٹی وی دیکھتے تھے, کھانا پکاتے تھے, وٹ ایور, تو اگر آپ کی لائف اتنی افیکٹ ہو گئی ہے اور آپ کی فنکشنالٹی یعنی کام کرنے کی صلاحیت نیچے آ گئی ہے, سے پہلے 90-80% تھی تو وہ گر کے 60-50% پہ آ گئی ہے, تو آپ سمجھیں کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اور جتنی جلدی آپ ہیلپ لیں گے اتنی جلدی یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی اور آگے ایکسیڈ نہیں کرے گی. تو جو آپ خودکشی کی بات کریں وہ صرف وہ بالکل آخری سٹیج میں, جب مایوسی جو ہے وہ بالکل آخری سٹیج پہ چلی جائے تب ہوتا ہے. اچھا. اور وہ کافی سیریس اور سب سے سیریس لیول اس کا سوسائڈ کی طرف, تو وہ لیول آنے ہی نہ دیں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں اس سے پہلے ہی آپ, کیونکہ یہ ڈپریشن جو ہے وہ سائیکائٹری جو ہے وہ میڈیسن کے شعبے کا ایک حصہ ہے, اور یہ میڈیسن میں سب سے کامیاب علاج والی بیماری ہے. جس کا علاج 80-90% ہو جاتا ہے. اچھا سر, علاج کیسے ہوتا ہے؟ دوائیوں سے ہی ہوتا ہے یا سائیکو تھیراپی بھی کرنی پڑتی ہے یا کمبائنڈ اپروچ ہوتی ہے؟ جی بالکل, دونوں کا مکسچر ہوتا ہے. ادویات بہت افیکٹو ہیں, جو میں نے آپ کو بات کی, تو 70-80% کیسز میں ادویات بہت افیکٹو ہیں اور وہ مسئلے کو ٹھیک کر دیتی ہیں. اسی طرح تھیراپی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے, دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز کیا زیادہ افیکٹو ہے اور کتنا لانگ ٹرم اس کو ضرورت ہے. تو یہ ٹریٹمنٹ کتنا عرصہ لینی پڑتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ دوائی پہ لگ گئے تو لائف لانگ لینی پڑے گی, تو یہ کتنی نہیں, بالکل نہیں. عرصے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط فہمی ہے کہ یہ نشے کی دوائیں ہیں یا اس طرح کی, وہ پرانے وقت کی باتیں جب دوائیاں ایجاد نہیں ہوئی تھی. لیکن اب کیونکہ ایک سے ایک جدید علاج موجود ہے تو اب اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دوائیاں دیتے ہیں اس کو ایپیسوڈ سے نکالنے میں, تو 2-3 ویکس میں وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے مریض. اور اس کو دوائیاں تقریباً 5-6 مہینے کھانی پڑتی ہیں. تو پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ سٹیبل ہو گیا تو اس کو دوائیوں سے آہستہ آہستہ ٹیپر آف یعنی وین آف کر دیا جاتا ہے. اچھا, کچھ لوگ خود بھی دوائیاں کھانا بند کر دیتے ہیں, تو کیا وہ کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں, وہ جب تک آپ ڈاکٹر سے نہ پوچھیں, کیونکہ ایک ایپیسوڈ چل رہا ہے تو اگر آپ نے اس کو دوائی سے کنٹرول کیا ہوا ہے تو وہ پھر سامنے آ جائے گا. ہاں, ان کو لگتا ہے کہ ہم بہتر فیل کر رہے ہیں اور ان کو ہوتا ہے کہ اب ہمیں دوائی کی ضرورت نہیں, اور خود ہی سے روک دیتے ہیں. اور بہت سارے رشتہ دار بھی, میں نے ایون ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹروں کا کام ہے دوائیوں پہ لگا دینا اور آپ روک دیں. ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ وہ دوائی سے تنگ ہیں یا چھوڑنا چاہتے ہیں یا ان کو کوئی سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں یا ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ دوائی نہیں لینی چاہیے, جو بھی ہے. تو وہ ڈاکٹر جس طرح ان کو گائیڈ کرے گا اسی طرح وہ کریں. آبویسلی ڈاکٹر وہی چاہے گا کہ ان کی بہتری کے لیے جو چیز ہے وہی ان کو دی جائے. تو جو بھی کریں وہ پروفیشنل ہیلپ کے بغیر نہ کریں. بالکل بالکل, پروفیشنل ہیلپ بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہی ہمارے آج کے پروگرام کا میسج بھی ہے کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے تو اس کے متعلق بات کیجیے, کمیونیکیٹ کیجیے اور ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے اسپیشلی ہمارے ملک میں کہ اگر کوئی ڈپریسڈ ہے تو اس کی شادی کرا دو. شادی جو ہے وہ مسئلوں کا حل سمجھا جاتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کس قدر غلط ہے اور کس طرح سے ایک شخص کے ساتھ ساتھ ہم کئی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں اس کی شادی کروا کے. بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر شمائلہ کہ نفسیاتی بیماریاں ایک ایسی بیماریاں ہیں کہ جہاں پہ جب بھی مریض کے گھر والے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی شادی کرا دیتے ہیں. صرف ڈپریشن کی بات نہیں ہے, اگر وہ ایڈکشن کی طرف چلا گیا تب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کی شادی کرا دیتے ہیں. نفسیاتی بیماریاں واحد بیماریاں ہیں جس میں مسئلے کا حل ہم لوگ بعض اوقات شادی کو سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں اگر ایک شخص جسمانی طور پر کسی بیماری کا شکار ہے تب تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس کی شادی کرا دیتے ہیں. ہم نے شوگر کے لیے تو نہیں کہا کہ اس کی شادی کروا دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ہم نفسیاتی بیماریوں کو ہمیشہ اسی طریقے سے
ٹریٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ سب سے غلط اپروچ ہے، کیونکہ ایک شخص جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، جذباتی طور پر اور ایون کہ معاشرتی اور معاشی طور پر کمزور ہے، تبھی وہ نفسیاتی بیماریوں کی طرف گیا ہے، اور اس کے اوپر ہم ایک اور برڈن ڈال رہے ہیں، کسی اور زندگی کا برڈن ڈال رہے ہیں. اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنی جو اس کی اگر وہ ماڈریٹ کیٹیگری کے اوپر تھا کسی بھی بیماری کے اندر، نفسیاتی بیماری کے اندر، وہ سویئر لیول پہ چلا جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ کسی کو ہر وقت آپ کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، تو یہ ہرگز بھی حل نہیں ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری صرف ذہنی کیفیت نہیں ہے، تمہاری سوچ ہے، اپنی سوچ کو بدلو اور خوش رہنے کی کوشش کرو. تو ہاؤ رانگ از دیٹ؟ اور دوسرا، بہت سارے لوگ میڈیٹیشن کا اس میں کیا رول ہے؟ اسی طرح پازیٹیو ایفرمیشنز، میں نے دیکھا ہے ویسٹ میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ پہ اسٹریس کرتے ہیں، تو اس کا کس قدر رول ہے؟ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں باقاعدگی سے یا میڈیٹیٹ کرتے ہیں، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ پہ؟ دیکھیں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری جیسے بھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ آپ کے برین کو بہت سی ڈیمیجز کر دیتی ہے، بہت سی پرابلمز جو ہے وہ کریٹ کر دیتی ہے، آپ کا نیورو کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے. اور پھر ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف آپ کی سوچ ہے؟ وہ سوچیں آپ کے برین کو، آپ کی فزیکل ہیلتھ کو، آپ کی ایموشنل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ ماننا ہے کہ ایک بیماری ہے، اور اس کے بعد پھر جب دوسری کیٹیگری آتی ہے کہ ہم وہاں پر ان کو کچھ طریقے سکھاتے ہیں کہ آپ نے ایز اے سائیکالوجسٹ آپ نے کیسے اس کے ساتھ کوپ کرنا ہے، جس میں سائیکو تھراپیز آتی ہیں. اب جو کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی جو پاکستان میں بہت ہی زیادہ استعمال کی جاتی ہے، جس میں ہم اس کی کوگنیشن کو بدلتے ہیں اور پھر اس کا بیہیویئر بدلتے ہیں، تھنکنگ پروسیس کو بدلتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ڈپریس ہوتے ہیں وہ اپنی لائف کے بارے میں بہت نیگیٹو اپروچ رکھتے ہیں، یا پھر وہ فیلنگ آف ورتھ لیسنس ہوتی ہے، ہوپ لیسنس ہوتی ہے، اور ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ انہیں فیوچر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ان کو ہم پازیٹیوٹی سے، ہم لاجک کے ذریعے ان کو سمجھاتے ہیں کہ زندگی ایسی نہیں ہے جس پرسپیکٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنس ہیں، اس کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے. لیکن اس کے لیے اس کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اس لیول پر لے کے آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایک بندہ سویئر ڈپریشن کا شکار ہے اور ہم اس کے اوپر تھراپی کرنے لگے ہیں تو یہ افیکٹو نہیں ہے. پہلے ہم اس کو میڈیسن دیں گے، اس کو بہتر کریں گے، اور پھر وہ اس لیول پہ آئے گا کہ وہ میری بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ پھر پاکستان میں پھر یہاں پر ایک اسٹگما اٹیچ ہے کہ یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، یہ تو اٹینشن سیکر ہے. تو وہ بھی ہم لوگوں نے، ہم کسی بندے کو جو پہلے ہی ایک ٹراما سے یا پھر ایک ایپیسوڈ سے گزر رہا ہے، ہم اس کے اوپر پھر ایک نئی تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر رضوان، کیا کوئی ہیلپ لائن بھی ہے جس پر کال کر کے ہیلپ لی جا سکے؟ کیونکہ ویسٹ میں تو بہت کامن ہے، ہیلپ لائنز ہوتی ہیں، اور اسپیشلی دوز پیپل جو کہ ہو آر اباؤٹ ٹو کمٹ سوئسائڈ، دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ایک ہفتہ پہلے کہیں نہ کہیں ہیلپ سیک کرتے ہیں. تو پاکستان میں اس پر کام ہو رہا ہے کیا؟ اس سے پہلے میں ایک اور امپورٹنٹ چیز بتا دوں جو ہم مس کر گئے ہیں، وہ ہے کورونا. اب جو تحقیق آ رہی ہے اس میں پتہ چل رہا ہے کہ کورونا کا ذہن پہ بہت گہرا اثر ہو رہا ہے، ڈائریکٹ وائرس کی وجہ سے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کی لائف چینج ہو گئی ہے، آپ کی اکنامکلی آپ پر پریشر فائنینشیل زیادہ ہو گیا ہے، آپ کی انٹریکشن کم ہوگی، آپ گھر میں بند ہو کے رہ گئے پچھلے 2 سال سے. تو اس کی وجہ سے اس کے آفٹر افیکٹس میں، سائیڈ افیکٹس میں، ہر وائرس کے سائیڈ افیکٹس میں ڈپریشن بہت اہم چیز ہے. تو کرونا کے حوالے سے بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ڈپریشن انسان کو ہو سکتا ہے، اور وہ 1-2 سال بعد بھی ہو سکتا ہے ڈپریشن کے حوالے سے. جہاں تک آپ ہیلپ لائن کی بات کریں کہ منسٹری آف ہیلتھ، جو نیشنل منسٹری آف ہیلتھ سروسز ہے، وہ اس پہ بہت گہرا کام کر رہی ہے. ہم پمس میں ہیلپ لائن لانچ کرنے والے ہیں، اور ہماری ایک نیشنل ٹاسک فورس ہے جس میں سینیٹر اندلیب عباس ان کی ہیڈ ہیں. تو وہ سارے مل کے ہم اس کو کام کر رہے ہیں. تو ان قریب نیشنل لیول پر ہیلپ لائن کا کوئی اجرا کیا جا رہا ہے. تو وہ پھر آپ کے لیے ایک فوری ہیلپ کی ضرورت ہے. لاسٹ میسج سر، ٹائم لاسٹ میسج یہ ہے کہ اف یو فیل یو آر ڈپریسڈ اینڈ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور یا ارد گرد کے لوگ آپ کے سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے، تو فوراً ہیلپ سیک کریں، اور اس کو پہلے سے زیادہ ہونے سے پہلے اس کو ختم کر دیں، بچائیں. علاج سیکھ کریں، اس کو علاج کو فالو کریں جو آپ کا پروفیشنل آپ کو بتاتا ہے، اور اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچا کر. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو، ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. تھینک یو. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے ڈپریشن کے حوالے سے گفتگو کی. دنیا میں تقریباً 45 کروڑ افراد ایسے ہیں جو کہ کسی نہ کسی نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں،
اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈاکٹر کے پاس گئے جن کے سمٹمز کو ریکارڈ کیا گیا جو کسی ڈیٹا یا اعداد و شمار کا حصہ بنے. ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو کہ ڈاکٹر تک پہنچ ہی نہیں پائے اور اپنی جنگ اکیلے لڑتے رہے. اس لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. اگر آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو کہ خاموش ہے اور اکیلے یہ جنگ لڑ رہا ہے تو وہ آپ کے ماحول کا حصہ ہے. اس کی مدد کیجئے, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیے, کیونکہ علاج سے یہ مرض بہتر ہو سکتا ہے اور ہر کیس میں دوائیاں دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی. سائیکو تھیراپی کین ہیلپ دیٹ پیشنٹ ایز ویل. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ واک کیجئے, ایکسرسائز کیجئے, بیلنس ڈائٹ کھائیے, کیونکہ واک کرنے سے انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں اور وہ آپ کی شخصیت پر اچھا اثر ڈالتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا پروگرام. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.